ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ ان سب نے کہا ہے افسوس ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ انبیاء آیت نمبر 14 سے ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ عذاب آ رہا ہے وہ بھاگے، تو ان کو فرشتوں نے کہا کہ کہاں بھاگتے ہو؟ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، اپنے مکانوں کی طرف لوٹو نا، جو تمہیں خوشحالیاں دی گئی تھیں، جو تم نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر اپنے مضبوط محل بنائے ہو، اب وہاں جاؤ، چھپو وہاں، اگر تمہیں وہ بچا سکتے ہیں تو جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، ہے افسوس، بربادی ہماری، انا كنا ظالمین، بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ جب عذاب دیکھتے ہیں تو تب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، ہم مذاق اڑا رہے تھے، ہم جو ہے وہ غلط راستے پر تھے، انا كنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، خامدین یا بجھی ہوئی، یعنی جس کھیتی کو آگ لگی ہو اور آگ ختم ہو چکی ہو، بجھی ہوئی آگ کی طرح ان کو کر دیا عذاب کے بعد۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لاعبین، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ سارا نظام اور اتنی مخلوق، اور خصوصاً انسان ذی شعور مخلوق، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے، مذاق ہے؟ تم ایک مکان اپنا، ایک اینٹ اس میں جو ہے فضول نہیں رکھتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا؟ آگے پڑھیں گے ہم کہ ہم نے زمین و آسمان ایسے بیکار بنائے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، وانکم الینا لا ترجعون، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیکار نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین آسمان یہ کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں، اور یہ سارا کائنات کا نظام انسان کی خدمت پر لگا ہوا ہے، انسان کو خوراک پہنچانے کے لیے، انسان کو جو ہے سورج، چاند، ستارے اور انسان کی خدمت کے لیے، یہ ساری چیزیں، جانور، نباتات، ہوا، پورا ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہے، یہ سارا انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو ذی شعور بنا کے اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کچرے کوڑے دان میں ڈالیں گے۔ جس طرح انسان اپنی کسی چیز کو جب وہ نہ چلے، بیکار ہو جائے، تو اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ کوئی انسان بیکار کی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھتا، کوڑے میں پھینکتا ہے۔ انسان بھی اگر اپنا مقصد نہ سمجھے جو اللہ نے اس کائنات میں اس کو بنانے کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اٹھا کر کوڑا دان میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے کوڑا دان کا نام جہنم ہے۔ وما بینہما لاعبین، یہ کھیل کود نہیں ہے۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنائیں کوئی تماشا، کوئی کھیل، لاتخذناہ من لدنا، ہم پھر کوئی اور بنا لیتے۔ یعنی اگر ہم کوئی کھیل یا کوئی کھیل کود کے لیے کوئی چیز بنانا چاہتے تو ہم اس کے علاوہ کوئی اور بنا لیتے۔ اتنی بڑی کائنات اور ذی شعور مخلوق کو تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا یہ ساری چیزیں۔ ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم کرنے والے، اگر یہ ہم کرنے والے ہوتے، کھیل کود کرنے والے ہوتے، تو کئی اور طریقے تھے۔ یہ قرآن بھیجنے کا کیا مقصد تھا پھر؟ ذی شعور مخلوق، تمہیں عقل، سمجھ، فہم، شعور دینے کا کیا مقصد تھا پھر؟ یہ ساری چیزیں کھیل تھوڑی ہیں، کوئی مقصد ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف رسول بھیجے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور جب پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے کیا کیا تھا؟ پھر تمہیں زندگی دی تھی، زندگی میں کیا کر کے آئے؟ تو میرے بھائیو دوستو، تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔
اور روزانہ اپنا حساب کیا کریں کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے. سارا دن دنیا میں کھپا دیا یا آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے. ساری ہماری کوششیں، ساری اتنا بڑا ذہن دیا اللہ نے، صلاحیتیں عطا کی انسان کو، اس کا کوئی مقصد ہے نا، ایسے تھوڑی ہے. اب ذرا تصور کریں، اپنے بارے میں سوچیں یا اپنے بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے، کوئی کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، اس لیے ہمیں نہیں بنایا کہ ہم ڈاکٹر بنیں، ہم انجینئر بنیں، دنیا کمائیں. کوئی مقصد نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ایک بکری کا بچہ ہے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا، کس لیے پیدا ہوا؟ کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنی خوراک کا انتظام کرے. اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے، اور جب ایک مخصوص عمر تک پہنچے تو وہ بچے پیدا کرے اور اپنے بچوں کا دفاع کرے، اپنے لیے کھانا تلاش کرے، اپنے بچوں کے لیے تلاش کرے، اپنا پیٹ پالے، اپنے نفس کی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنا دفاع کرے. بکری کا بچہ کر رہا ہے، اور ہر جانور کا بچہ یہ کرتا ہے. اور انسان کا بچہ بھی یہی کہے، اس کے والدین بھی اسے کھانا پینا سکھا دیں، اس کو پیٹ پالنا سکھا دیں، اور پھر ایک مخصوص عمر تک پہنچنے کے بعد اس کو آگے بچے پیدا کرنا جو ہے وہ شروع کر دے، اپنی نسل کو آگے بڑھائے اور اپنا دفاع کرے. وہ یعنی سردی آئے تو اپنے سردی سے بچنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرے، گرمی سے بچنے کے لیے اعلیٰ انتظام کرے. یہ انتظام تو جانور بھی کر رہے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے اچھی جگہ مہیا کرتے ہیں. جب وہ بھوکے ہوں اپنے بچوں کو کھانا بھی دیتے ہیں. جب وہ کوئی دشمن حملہ کرے آگے سے وہ چیختے چلاتے. کتا بھی جو ہے وہ سب سے حقیر ترین جانور جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہے. سردی گرمی سے بچنے کے لیے وہ بھی کوشش کرتا ہے، پیٹ پالنے کے لیے سارا دن بھاگتا ہے، اپنے بچوں کی بھی وہ دیکھ بھال کرتا ہے. اور یہی کام انسان کرے تو ایک جانور ایک انسان کے بچے میں فرق کیا رہا؟ ہمیں تو اللہ نے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت کے لیے جینے کے لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں ہم. اتنی بڑی صلاحیتیں ذہنی، جسمانی، دلی، کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے. انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ کسی کی خاطر جان دے دیتا ہے. اور وہ جان دینے کی صلاحیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ میرے لیے تو نے جان دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبات محبت کے جو آج ایک دوسرے کے لیے غلط لائن پہ مڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے اس لیے رکھے تھے کہ میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے تم نے جان دینی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے مقصد کو سمجھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.